الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی، درود شریف کی فضیلت، صلی اللہ علی محمد کی فضیلت۔ حضرت سیدنا ابو المظفر محمد بن عبداللہ خیام سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، میں ایک روز راستہ بھول گیا، اچانک ایک صاحب نظر آئے اور انہوں نے کہا میرے ساتھ آؤ۔ میں ان کے ساتھ ہو لیا۔ مجھے گمان ہوا کہ یہ حضرت سیدنا خضر علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ میرے استفسار یعنی پوچھنے پر انہوں نے اپنا نام خضر بتایا۔ ان کے ساتھ ایک اور بزرگ بھی تھے، میں نے ان کا نام دریافت کیا تو فرمایا یہ الیاس علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ میں نے عرض کی اللہ عز و جل آپ پر رحمت فرمائے، کیا آپ دونوں حضرات نے سرور کائنات شہنشاہ موجودات محبوب رب الارض والسماوات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہوا ارشاد پاک بتائیے تاکہ میں آپ سے روایت کر سکوں۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص مجھ پر درود پاک پڑھے اس کا دل نفاق سے اسی طرح پاک کیا جاتا ہے جس طرح پانی سے کپڑا پاک کیا جاتا ہے، نیز جو شخص صلی اللہ علی محمد پڑھتا ہے تو وہ اپنے اوپر رحمت کے 70 دروازے کھول لیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہاتھوں ہاتھ پھوپھی سے صلح کر لی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کل بات بات پر لوگ رشتہ داریاں کاٹ کر رکھ دیتے ہیں، لہذا آپس میں محبت کی فضا قائم ہونے کی خواہش کی اچھی نیت کے ساتھ ثواب کمانے کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کے ضمن میں نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے مدنی پھول پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ بیان فرما رہے تھے۔ اس دوران فرمایا ہر قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہماری محفل سے اٹھ جائے۔ ایک نوجوان اٹھ کر اپنی پھوپھی کے ہاں گیا جس سے اس کا کئی سال پرانا جھگڑا تھا۔ جب دونوں ایک دوسرے سے راضی ہو گئے تو اس نوجوان سے پھوپھی نے کہا تم جا کر اس کا سبب پوچھو، آخر ایسا کیوں ہوا؟ یعنی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اعلان کی کیا حکمت ہے؟ نوجوان نے حاضر ہو کر جب پوچھا تو حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے جس قوم میں قاطع رحم یعنی رشتہ داری توڑنے والا ہو اس قوم پر اللہ کی رحمت کا نزول نہیں ہوتا۔ ساس بہو میں صلح کا راز۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے پہلے کے مسلمان کس قدر خوف خدا رکھنے والے ہوا کرتے تھے۔ خوش نصیب نوجوان نے اللہ عز و جل کے ڈر کے سبب فوراً اپنی پھوپھی کے پاس خود حاضر ہو کر صلح کی ترکیب کر لی۔ سبھی کو چاہیے کہ غور کرے کہ خاندان میں کس کس سے ان بن ہے۔ جب معلوم ہو جائے تو اب اگر شرعی عذر نہ ہو تو فوراً ناراض رشتہ داروں سے صلح و صفائی کی ترکیب شروع کر دیں۔ اگر جھکنا بھی پڑے تو بے شک رضا الہی کے لیے جھک جائیں، انشاءاللہ عز و جل سر بلندی پائیں گے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ، یعنی جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی کرتا ہے اللہ تعالی اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ اپنے گھروں اور معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے دعوت اسلامی کے مشک بار مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے اور ہر ماہ کم از کم 3 دن کے لیے مدنی قافلے میں سنت و بھرا سفر کیجیے، نیز مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزاریے۔ آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ باب المدینہ کراچی کے اسلامی بھائی کا بیان کا خلاصہ ہے کہ طویل عرصے سے میری زوجہ اور والدہ یعنی ساس بہو میں خوب ٹھنی ہوئی تھی، نتیجتاً زوجہ روٹ کر میکے جا بیٹھی۔ میں سخت پریشان تھا، سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس مسئلے کو کیسے حل کروں۔ ایسے میں دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ مدنی مذاکرے کی VCD گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے میرے ہاتھ آئی۔ موضوع دیکھا تو بڑی امید کے ساتھ یہ VCD خود بھی دیکھی اور اپنی والدہ محترمہ کو بھی دکھائی اور ایک VCD اپنے سسرال بھی بھیج دی۔
میری والدہ کو یہ VCD اتنی پسند آئی کہ انہوں نے اسے دوبارہ دیکھا اور حیرت انگیز طور پر مجھ سے فرمانے لگیں، چل بیٹا تیرے سسرال چلتے ہیں۔ میں نے سکون کا سانس لیا کہ لگتا ہے جو کام میں بھرپور انفرادی کوشش کے باوجود نہ کر سکا وہ اس VCD نے کر دیا۔ میرے سسرال پہنچ کر والدہ صاحبہ نے بڑی محبت سے میری زوجہ کو منایا اور اسے واپس گھر لے آئی۔ دوسری جانب میری زوجہ نے بھی مثبت طرز عمل کا مظاہرہ کیا اور گھر پہنچنے کے بعد دوسرے ہی دن اپنی ساس یعنی میری والدہ سے کہنے لگیں، امی جان میرا کمرہ بہت بڑا ہے جبکہ دیگر گھر والے جس کمرے میں رہتے ہیں وہ قدرے چھوٹا ہے، آپ میرا کمرہ لے لیجئے اور میں اس چھوٹے کمرے میں رہائش اختیار کر لیتی ہوں۔ الحمدللہ عز وجل ہمارا گھر جو فتنے اور فساد کا شکار تھا دعوت اسلامی کی برکت سے امن کا گہوارہ بن گیا۔ مدنی مذاکرے کی مذکورہ VCD گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے؟ مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً لی جا سکتی اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر دیکھی اور سنی جا سکتی ہے۔ صلہ رحمی کی تعریف۔ صلہ کے معنی ہے کسی بھی قسم کی بھلائی اور احسان کرنا، اور رحم سے مراد قرابت یعنی رشتہ داری ہے۔ بار شریعت میں ہے صلہ رحم کے معنی رشتے کو جوڑنا ہے، یعنی رشتے والوں کے ساتھ نیکی اور سلوک یعنی بھلائی کرنا۔ رضا الہی کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور ان کی بدسلوکی پر انہیں درگزر کرنا ایک عظیم اخلاقی خوبی ہے اور اللہ عز و جل کے یہاں اس کا بڑا ثواب ہے۔ رشتہ داروں کے مالی و اخلاقی حقوق ادا کیجیے۔ پارہ 15 سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 26 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ترجمہ کنز الایمان، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کر اور محبت اور میل جول اور خبر گیری اور موقع پر مدد اور حسن معاشرت۔ مسئلہ، اور اگر وہ محارم یعنی ایسا قریبی رشتہ دار کہ اگر ان میں سے جس کسی کو بھی مرد اور دوسرے کو عورت فرض کیا جائے تو نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جیسے باپ، ماں، بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن، چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ، بھانجا، بھانجی وغیرہ میں سے ہوں اور محتاج ہو جائیں تو ان کا خرچ اٹھانا یہ بھی ان کا حق ہے اور صاحب استطاعت رشتہ دار پر لازم ہے۔ صلہ رحمی کرنے کے 10 فائدے۔ حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، صلہ رحمی کرنے کے 10 فائدے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا حاصل ہوتی ہے، لوگوں کی خوشی کا سبب ہے، فرشتوں کو مسرت ہوتی ہے، مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے، شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے، عمر بڑھتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، فوت ہو جانے والے آباء و اجداد یعنی مسلمان باپ دادا خوش ہوتے ہیں، آپس میں محبت بڑھتی ہے، وفات کے بعد اس کا ثواب میں اضافہ ہو جاتا ہے کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں، توڑتے نہیں جوڑتے اور صلہ رحمی کرتے ہیں۔ پارہ 13 سورۃ الرعد آیت نمبر 21 میں اللہ عز و جل کا فرمان ہے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، ترجمہ کنز الایمان، اور وہ کہ جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحت لکھتے ہیں، یعنی اللہ کی تمام کتابوں اور اس کے کل رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور بعض کو مان کر بعض سے منکر ہو کر ان میں تفریق نہیں کرتے، یا یہ معنی ہے کہ حقوق قرابت کی رعایت رکھتے ہیں اور رشتہ قطع نہیں کرتے۔ اسی میں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قرابتیں اور ایمانی قرابتیں بھی داخل ہیں۔ سادات کرام کا احترام اور مسلمانوں کے ساتھ مودت یعنی محبت و احسان اور ان کی مدد، ان کی طرف سے مدافعت اور ان کے ساتھ شفقت اور سلام و دعا، اور مسلمان مریضوں کی عیادت اور اپنے دوستوں، خادموں، ہمسایوں اور سفر کے ساتھیوں کے حقوق کی رعایت بھی اس میں داخل ہے۔ بہترین آدمی کی خصوصیات۔ صاحب قرآن مبین محبوب رب العالمین جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ منبر اقدس پر جلوہ فرما تھے
کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ فرمایا، لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کرے، زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو، اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو۔ تلاوت، پرہیزگاری، نیکی کی دعوت اور صلہ رحمی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، خوب ثواب لوٹنے کی نیت سے بیان کردہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ نیکی کی دعوت پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اس روایت میں سب سے اچھے آدمی کی 4 خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ نمبر 1، بکثرت تلاوت۔ نمبر 2، خوب پرہیزگاری۔ نمبر 3، سب سے زیادہ نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے ممانعت کرنا۔ اور نمبر 4، رشتہ داروں سے حسن سلوک۔ واقعی یہ چاروں نہایتی عمدہ صفات ہیں، اللہ عز و جل نصیب کرے، آمین۔ ان چاروں کے فضائل ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن پڑھنے والا آئے گا تو قرآن عرض کرے گا، یا رب عز و جل، اسے حلہ یعنی جنت کا لباس پہنا، تو اسے کرامت کا حلہ یعنی بزرگی کا جنتی لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا، یا رب عز و جل، اس میں اضافہ فرما، تو اسے کرامت کا تاج پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن عرض کرے گا، یا رب عز و جل، اس سے راضی ہو جا، تو اللہ عز و جل اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا، قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا، اور ہر آیت پر اسے ایک نعمت عطا کی جائے گی۔ نمبر 2، پرہیزگاروں کو آخرت میں کامیابی کی نوید یعنی خوشخبری سنائی جائے گی۔ چنانچہ پارہ 25 سورۃ الزخرف آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے، وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور آخرت تمہارے رب کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جنت الفردوس خاص اس شخص کے لیے ہے جو امر بالمعروف ونہی عن المنکر کرے، یعنی نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کرے۔ نمبر 4، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہو کہ اس کی عمر اور رزق میں اضافہ کر دیا جائے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کیا کرے۔ عمر و رزق میں زیادتی کے معنی۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بار شریعت جلد 3 صف پیج 560 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی آدمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ صلہ رحم سے عمر زیادہ ہوتی ہے اور رزق میں وسعت یعنی زیادتی ہوتی ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو ظاہر پر حمل کیا ہے، یعنی حدیث کے ظاہری معنی ہی مراد ہیں، یعنی یہاں قضا معلق مراد ہے کیونکہ قضا مبرم ٹل نہیں سکتی۔ قضا سے مراد یہاں قسمت ہے۔ قضا کی اقسام اور اس کے بارے میں تفصیلات جاننے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بار شریعت جلد اول پیج 14 to 17 کا مطالعہ کیجیے۔ خصوصاً مجلس المدینۃ العلمیہ کی طرف سے دیے گئے حواشی بے مثال اور متعدد وساوس کا علاج ہیں۔ اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ترجمہ کنز الایمان، جب ان کا وعدہ آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں۔ اور بعض علماء کرام رحمہم اللہ السلام نے فرمایا کہ زیادتی عمر کا یہ مطلب ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب لکھا جاتا ہے، گویا وہ اب بھی زندہ ہے، یا یہ مراد ہے کہ مرنے کے بعد بھی اس کا ذکر خیر لوگوں میں باقی رہتا ہے۔ 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نمبر 1، جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ نمبر 2، قیامت کے دن اللہ عز و جل کے عرش کے سائے میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک صلہ رحمی کرنے والا۔
ام المومنین حضرت زینب اور صلہ رحمی۔ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ دیندار، زیادہ پرہیزگار، زیادہ سچی، زیادہ صلہ رحمی اور زیادہ صدقہ کرنے والی کوئی عورت نہیں دیکھی۔ 12,000 درہم رشتہ داروں کو بانٹ دیے۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں 12,000 درہم بھیجے تو انہوں نے یہ رقم اپنے رشتہ داروں کو تقسیم کر دی۔ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے سے بچیے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالی ہے، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر مظہری میں ہے، یعنی تم قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے سے بچو۔ جان بوجھ کر قطع رحمی کو جائز سمجھنا کفر ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری اس حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو شخص بغیر کسی سبب اور بغیر کسی شبہے اور قطع رحمی حرام ہونے کے علم کے باوجود اسے حلال اور جائز سمجھتا ہو وہ کافر ہے، ہمیشہ جہنم میں رہے گا اور جنت میں نہیں جائے گا۔ یا یہ مراد ہے کہ پہلے جانے والوں کے ساتھ جنت میں نہیں جائے گا، یا یہ مراد ہے کہ عذاب سے نجات پانے والوں کے ساتھ بھی نہیں جائے گا، یعنی پہلے سزا پائے گا پھر جائے گا۔ تفہیم البخاری میں ہے، اس میں اختلاف نہیں کہ صلہ رحمی واجب ہے اور اس کو قطع کرنا کبیرہ گناہ ہے۔ صلہ رحمی کے کچھ درجات ہیں، کم از کم درجہ یہ ہے کہ ناراضگی ترک کر دے اور سلام و کلام سے صلہ یعنی اچھا سلوک کرے۔ قدرت اور حاجت کے اختلاف سے صلہ یعنی سلوک کی مختلف حالتیں ہیں، بعض حال میں صلہ رحمی واجب ہے اور بعض میں مستحب، اور اگر بعض حالات میں صلہ کیا اور پوری طرح نہ کیا تو اس کو قطع رحمی نہیں کہتے۔ ایک معلوماتی فتویٰ ملاحظہ فرمائیے، فتاوی رضویہ جلد 13 پیج 647 to 648 پر ہے۔ حقیقی بھائی کو یہ کہنا تم میرے بھائی نہیں ہو کیسا؟ سوال، اگر زید حقیقی بھائی بکر کو کسی سازش سے ایک مجلس میں بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھ کر کہے کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، ایسی صورت میں زید پر بموجب شرع شریف کچھ کفارہ لازم ہے؟ اگر ہے تو کیا و کس قدر؟ جواب، اگر اس کے بھائی نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ خلاف اخوت کیا جو بھائی بھائی سے نہیں کرتا تو اس پر اس کہنے میں الزام نہیں کہ اس نفی یعنی انکار سے نفی حقیقت یعنی حقیقت سے انکار مراد نہیں ہوتی، بلکہ نفی ثمرہ ہے، یعنی بھائی ہونے کی وجہ سے جیسا سلوک کرنا چاہیے ویسا سلوک نہیں کیا، اور ایسا نہیں بلکہ بلا وجہ شرعی یوں کہا تو 3 کبیروں کا مرتکب ہوا۔ نمبر 1 کذب صریح یعنی کھلا جھوٹ، نمبر 2 قطع رحم یعنی رشتہ کاٹنا، نمبر 3 ایذاء مسلم، اس پر توبہ فرض ہے اور بھائی سے معافی مانگنی لازم۔ واللہ تعالی اعلم۔ رشتہ توڑنے والے کی موجودگی میں رحمت نہیں اترتی۔ طبرانی میں حضرت سیدنا اعمش رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار صبح کے وقت مجلس میں تشریف فرما تھے۔ انہوں نے فرمایا، میں قاطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والے کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ یہاں سے اٹھ جائے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں، کیونکہ قاطع رحم یعنی رشتہ توڑنے والے پر آسمان کے دروازے بند رہتے ہیں، یعنی اگر وہ یہاں موجود رہے گا تو رحمت نہیں اترے گی اور ہماری دعا قبول نہیں ہوگی۔ ناراض رشتہ داروں سے صلح کر لیجئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو ذرا ذرا سی باتوں پر اپنی بہنوں، بیٹیوں، پھوپھیوں، خالاؤں، ماموں، چچاؤں، بھتیجوں، بھانجوں وغیرہ سے قطع رحمی کر لیتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بیان کردہ حدیث پاک میں عبرت ہی عبرت ہے۔ میری مدنی التجا ہے کہ اگر آپ کی کسی رشتہ دار سے ناراضی ہے تو اگرچہ رشتہ دار ہی کا قصور ہو، صلح کے لیے خود پہل کیجئے اور خود آگے بڑھ کر خندہ پیشانی کے ساتھ اس سے مل کر تعلقات سنوار لیجئے۔
قطع رحمی کرنے والا مغفرت سے محروم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کو اللہ تعالی کے حضور لوگوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں تو اللہ عز و جل آپس میں عداوت رکھنے اور قطع رحمی کرنے والوں کے علاوہ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ امانت اور صلہ رحمی کی شکایت پر پکڑ ہوگی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، امانت اور صلہ رحمی کو بھیجا جائے گا تو وہ پل صراط کے دائیں اور بائیں جانب کھڑی ہو جائیں گی۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، یہ ان دونوں وصفوں کی انتہائی تعظیم ہوگی کہ ان دونوں کو پل صراط کے آس پاس کھڑا کیا جائے گا شفاعت اور شکایت کے لیے، کہ ان کی شفاعت پر نجات، ان کی شکایت پر پکڑ ہوگی۔ اس فرمان عالی سے معلوم ہوا کہ انسان امانت داری اور رشتہ داروں کے حقوق کی ادائیگی ضرور اختیار کرے، کہ ان دونوں میں کوتاہی کرنے پر سخت پکڑ ہے، مگر ان کی شفاعت پر دوزخ سے نجات ہے، ان کی شکایت پر وہاں گرتا ہے۔ تعلقات توڑنے کی سزا۔ حکایت حضرت سیدنا فقی ابو اللیث سمرقندی علیہ رحمت اللہ القوی تنبیہ الغافلین میں نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا یحییٰ بن سلیم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں ایک نیک شخص خراسان کا رہنے والا تھا۔ لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ ایک شخص اس کے پاس 10,000 اشرفیاں امانت رکھوا کر اپنی کسی ضرورت سے سفر میں چلا گیا۔ جب وہ واپس آیا تو خراسانی فوت ہو چکا تھا۔ اس کے اہل و عیال سے اپنی امانت کا حال پوچھا تو انہوں نے لا علمی ظاہر کی۔ امانت رکھنے والے نے علماء مکہ مکرمہ سے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ خراسانی جنتی ہوگا۔ تم ایسا کرو کہ آدھی یا تہائی رات گزرنے کے بعد زمزم کے کنویں پہ جا کر اس کا نام لے کر آواز دینا اور اس سے پوچھنا کہ اس نے 3 راتیں ایسا ہی کیا۔ وہاں سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس پر پھر جا کر ان علماء کرام کو بتایا۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کہا، ہمیں ڈر ہے کہ وہ شاید جنتی نہ ہو، تم یمن چلے جاؤ، وہاں برہوت نامی وادی میں ایک کنواں ہے، اس پر پہنچ کر اسی طرح آواز دو۔ اس نے ایسا ہی کیا تو پہلی ہی آواز میں جواب ملا کہ میں نے اس کو گھر میں فلاں جگہ دفن کیا ہے اور میں نے اپنے گھر والوں کے پاس بھی امانت کو نہیں رکھا۔ میرے لڑکے کے پاس جاؤ اور اس جگہ کو کھودو، تمہیں مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا، وہ مال مل گیا۔ میں نے اس سے دریافت کیا کہ تو بہت نیک آدمی تھا، تو یہاں پہنچ گیا؟ وہ بولا، میرے کچھ رشتہ دار خراسان میں تھے جن سے میں نے قطع تعلق یعنی رشتہ توڑ کر رکھا تھا، اسی حالت میں میری موت آ گئی، اس سبب سے اللہ عز و جل نے مجھے یہ سزا دی اور اس مقام پر پہنچا دیا۔ کن رشتہ داروں سے صلہ واجب ہے؟ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 1196 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد 3 پیج 558 to 559 پر ہے۔ جن رشتہ داروں کے ساتھ صلہ یعنی رحم واجب ہے وہ کون ہیں؟ بعض علماء نے فرمایا وہ ذو رحم محرم ہیں، اور بعض نے فرمایا اس سے مراد ذو رحم ہیں محرم ہوں یا نہ ہوں، اور ظاہر یہی قول دوم ہے۔ احادیث میں مطلقاً یعنی بغیر کسی قید کے رشتے والوں کے ساتھ صلہ یعنی سلوک کرنے کا حکم آتا ہے۔ قرآن مجید میں مطلقاً یعنی بلا قید ذوی القربا یعنی قرابت والے فرمایا گیا، مگر یہ بات ضرور ہے کہ رشتے میں چونکہ مختلف درجات ہیں، اسی طرح صلہ رحم یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کے درجات میں بھی تفاوت یعنی فرق ہوتا ہے۔ والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، ان کے بعد ذو رحم محرم کا یعنی وہ رشتہ دار جن سے نسبی رشتہ ہونے کی وجہ سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، ان کے بعد بقیہ رشتے والوں کا علا قدر مراتب یعنی رشتے میں نزدیکی کی ترتیب کے مطابق۔ ذو رحم محرم اور ذو رحم سے مراد مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى ترجمہ کنز الایمان، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں سے کے تحت تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں، اور قربہ بمعنی قرابت ہے، یعنی اپنے اہل قرابت کے ساتھ احسان کرو، چونکہ اہل قرابت کا رشتہ ماں باپ کے ذریعے سے ہوتا ہے اور ان کا احسان بھی ماں باپ کے مقابلے میں کم ہے، اس لیے ان کا حق بھی ماں باپ کے بعد ہے۔ اس جگہ بھی چند ہدایتیں ہیں۔ پہلی ہدایت ذل قربا وہ لوگ ہیں جن کا رشتہ بذریعہ ماں باپ کے ہو، جیسے ذی رحم بھی کہتے ہیں۔ یہ تین طرح کے ہیں، ایک باپ کے قرابت دار جیسے دادا، دادی، چچا، پھوپھی وغیرہ، دوسرے ماں کے جیسے نانا، نانی، ماموں، خالہ، اخیافی یعنی جن کا باپ الگ الگ ہو اور ماں ایک ہو، ایسے بھائی اور بہن کا بھائی وغیرہ، تیسرے دونوں کے قرابت دار جیسے حقیقی بھائی بہن، ان میں سے جس کا رشتہ قوی ہوگا اس کا حق مقدم۔ دوسری ہدایت اہل قرابت دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن سے نکاح حرام ہے، انہیں ذی رحم محرم یعنی ایسا قریبی رشتہ دار کہ اگر ان میں سے جس کسی کو بھی مرد اور دوسرے کو عورت فرض کیا جائے تو نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، جیسے باپ، ماں، بیٹا، بیٹی، بھائی، بہن، چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ، بھانجا، بھانجی وغیرہ کہتے ہیں۔ جیسے چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ وغیرہ، ضرورت کے وقت ان کی خدمت کرنا فرض ہے، نہ کرنے والا گناہگار ہوگا۔ دوسرے وہ جن سے نکاح حلال جیسے خالہ، ماموں، چچا کی اولاد، ان کے ساتھ احسان و سلوک کرنا سنت مؤکدہ ہے اور بہت ثواب، لیکن ہر قرابت دار بلکہ سارے مسلمانوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ضروری اور ان کو ایذا پہنچانی حرام۔ تیسری ہدایت سسرالی دور کے رشتہ دار ذی رحم نہیں، ہاں ان میں سے بعض محرم ہیں جیسے ساس اور دودھ کی ماں، بعض محرم بھی نہیں، ان کے حقوق ہیں، یہاں تک کہ پڑوسی کے بھی حق ہیں، مگر یہ لوگ اس آیت میں داخل نہیں کیونکہ یا رحمی اور رشتے والے مراد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حسن سلوک کے 7 حروف کی نسبت سے صلہ رحمی کے 7 مدنی پھول۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ 1197 صفحات پر مشتمل کتاب بحر شریعت جلد 3 صفحہ 559 to 560 پر سے حسن سلوک کے 7 حروف کی نسبت سے 7 مدنی پھول قبول فرمائیے۔ نمبر 1، کس رشتہ دار سے کیا برتاؤ کرے؟ احادیث میں مطلقاً یعنی بغیر کسی قید کے رشتے والوں کے ساتھ صلہ یعنی سلوک کرنے کا حکم آتا ہے۔ قرآن مجید میں مطلقاً یعنی بلا قید ذوی القربہ یعنی قرابت والے فرمایا گیا، مگر یہ بات ضرور ہے کہ رشتے میں چونکہ مختلف درجات ہیں، اسی طرح صلہ رحم یعنی رشتہ داروں سے حسن سلوک کے درجات میں بھی تفاوت یعنی فرق ہوتا ہے۔ والدین کا مرتبہ سب سے بڑھ کر ہے، ان کے بعد ذو رحم محرم کا یعنی وہ رشتہ دار جن سے نسبی رشتہ ہونے کی وجہ سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہو، ان کے بعد بقیہ رشتہ والوں کا اعلی قدر مراتب یعنی رشتے میں نزدیکی کی ترتیب کے مطابق۔ نمبر 2، رشتہ دار سے سلوک کی صورتیں۔ صلہ رحم یعنی رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کی مختلف صورتیں ہیں، ان کو ہدیہ و تحفہ دینا، اور اگر ان کو کسی بات میں تمہاری اعانت یعنی امداد درکار ہو تو اس کام میں ان کی مدد کرنا، انہیں سلام کرنا، ان کی ملاقات کو جانا، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان سے بات چیت کرنا، ان کے ساتھ لطف و مہربانی سے پیش آنا۔ نمبر 3، پردیس ہو تو خط بھیجا کرے۔ اگر یہ شخص پردیس میں ہے تو رشتے والوں کے پاس خط بھیجا کرے، ان سے خط و کتابت جاری رکھے تاکہ بے تعلقی پیدا نہ ہونے پائے، اور ہو سکے تو وطن آئے اور رشتہ داروں سے تعلقات تازہ کر لے۔ اس طرح کرنے سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے بھی رابطے کی ترکیب مفید ہے۔ نمبر 4، پردیس میں ہو، ماں باپ بلائیں تو آنا پڑے گا۔ یہ پردیس میں ہے، والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہی ہوگا، خط لکھنا کافی نہیں ہے۔ یوں ہی والدین کو اس کی خدمت کی حاجت ہو تو آئے اور ان کی خدمت کرے۔ باپ کے بعد دادا اور بڑے بھائی کا مرتبہ ہے۔ بڑا بھائی بمنزلہ
باپ کے ہوتا ہے، بڑی بہن اور خالہ ماں کی جگہ پر ہیں۔ بعض علماء نے چچا کو باپ کی مثل بتایا، اور حدیث یعنی آدمی کا چچا باپ کی مثل ہوتا ہے سے بھی یہی مستفاد ہوتا یعنی نتیجہ نکلتا ہے۔ ان کے علاوہ اوروں کے پاس خط بھیجنا یا ہدیہ یعنی تحفہ بھیجنا کفایت کرتا ہے۔ نمبر 5، کس کس رشتہ دار سے کب کب ملے؟ رشتہ داروں سے ناغہ دے کر ملتا رہے، یعنی ایک دن ملنے کو جائے دوسرے دن نہ جائے، وعلی ھذا القیاس یعنی اسی پر اندازہ لگا کر کہ اس سے محبت و الفت زیادہ ہوتی ہے، بلکہ اقربا یعنی قرابت داروں سے جمعہ ملتا رہے یا مہینے میں ایک بار، اور تمام قبیلہ اور خاندان کو ایک یعنی متحد ہونا چاہیے۔ جب حق ان کے ساتھ ہو یعنی وہ حق پر ہوں تو دوسروں سے مقابلہ اور اظہار حق میں سب متحد ہو کر کام کریں۔ نمبر 6، رشتہ دار حاجت پیش کرے تو رد کر دینا گناہ ہے۔ جب اپنا کوئی رشتہ دار کوئی حاجت پیش کرے تو اس کی حاجت روائی کرے، اس کو رد کر دینا قطع رحم یعنی رشتہ توڑنا ہے۔ یاد رہے صلہ رحم واجب ہے اور قطع رحم حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ نمبر 7، صلہ رحم یہ ہے کہ وہ توڑے تب بھی تم جوڑو۔ صلہ رحمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اسی کا نام نہیں کہ وہ سلوک کرے تو تم بھی کرو۔ یہ چیز تو حقیقت میں مکافات یعنی ادلا بدلا کرنا ہے کہ اس نے تمہارے پاس چیز بھیج دی، تم نے اس کے پاس بھیج دی، وہ تمہارے یہاں آیا، تم اس کے پاس چلے گئے۔ حقیقتاً صلہ رحم یعنی کامل درجے کا رشتہ داروں سے حسن سلوک یہ ہے کہ وہ کاٹے اور تم جوڑو۔ وہ تم سے جدا ہونا چاہتا ہے، بے اعتنائی یعنی لاپرواہی کرتا ہے، اور تم اس کے ساتھ رشتے کے حقوق کی مراعات یعنی لحاظ و رعایت کرو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حسن ظن رکھنے کا طریقہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مذکورہ ساتوں مدنی پھول نہایت توجہ کے قابل ہیں، بالخصوص 7ویں مدنی پھول جس میں عدل بدلے کا ذکر ہے۔ اس کے بارے میں عرض ہے کہ آج کل عموماً یہی عدلہ بدلہ ہو رہا ہے۔ ایک رشتہ دار اگر اس کو شادی کی دعوت دیتا ہے جبھی یہ اس کو دیتا ہے، اگر وہ نہ دے تو یہ بھی نہیں دیتا۔ اگر اس ایک نے اس کو زیادہ افراد کی دعوت دی اور یہ اگر اس کو کم افراد کی دعوت دے تو اس کا ٹھیک ٹھاک نوٹس لیا جاتا، خوب تنقیدیں اور غیبتیں کی جاتی ہیں۔ اسی طرح جو رشتہ دار اس کے یہاں کسی تقریب میں شرکت نہیں کرتا تو یہ اس کے یہاں ہونے والی تقریب کا بائیکاٹ کر دیتا ہے، اور یوں فاصلے مزید بڑھائے جاتے ہیں۔ حالانکہ کوئی ہمارے یہاں شریک نہ ہوا ہو تو اس کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کے کئی پہلو نکل سکتے ہیں۔ مثلاً وہ نہ آنے والا بیمار ہو گیا ہوگا، بھول گیا ہوگا، ضروری کام آ پڑا ہوگا، یا کوئی سخت مجبوری ہوگی جس کی وضاحت اس کے لیے دشوار ہوگی وغیرہ۔ وہ اپنی غیر حاضری کا سبب بتائے یا نہ بتائے، ہمیں حسن ظن رکھ کر ثواب کمانا اور جنت میں جانے کا سامان کرتے رہنا چاہیے۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حسن ظن عمدہ عبادت سے ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس حدیث پاک کے مختلف مطالب بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی مسلمانوں سے اچھا گمان کرنا، ان پر بدگمانی نہ کرنا، یہ بھی اچھی عبادات میں سے ایک عبادت ہے۔ جنت کا محل اس کو ملے گا جو بالفرض ہمارا رشتہ دار سستی کے سبب یا کسی بھی وجہ سے جان بوجھ کر ہمارے یہاں نہیں آیا یا ہمیں اپنے یہاں مدعو نہیں کیا، بلکہ اس نے کھلم کھلا ہمارے ساتھ بدسلوکی کی، تب بھی ہمیں بڑا حوصلہ رکھتے ہوئے تعلقات برقرار رکھنے چاہیے۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سلطان دو جہان، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم الشان ہے، جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائیں، اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے یہ اسے معاف کرے، اور جو اسے محروم کرے یہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے قطع تعلق کرے یہ اس سے ناتا یعنی تعلق جوڑے۔ دشمنی چھپانے والے رشتہ دار کو صدقہ دینا افضل ترین ہے۔ بہرحال کوئی ہمارے ساتھ حسن سلوک کرے یا نہ کرے، ہمیں حسن سلوک جاری رکھنا چاہیے۔ مسند امام احمد بن حنبل کی حدیث پاک میں ہے، بے شک افضل ترین صدقہ وہ ہے جو دشمنی چھپانے والے رشتہ دار پر کیا جائے۔
رشتہ دار سے جب سخت دکھ پہنچا، امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے خالہ زاد بھائی غریب و نادار و مہاجر اور بدری صحابی حضرت سیدنا مصطح رضی اللہ تعالی عنہ جن کا آپ خرچ اٹھاتے تھے ان سے سخت رنج پہنچا، اور وہ یہ کہ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری بیٹی یعنی ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ موافقت کی تھی۔ اس پر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرچ نہ دینے کی قسم کھائی۔ اس پر پارہ 18 سورۃ النور کی آیت نمبر 22 نازل ہوئی۔ وہ آیت مبارکہ یہ ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ واللہ غفور الرحیم۔ ترجمہ کنز الایمان، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب یہ آیت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھی تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ عز و جل میری مغفرت کرے، اور میں مصطح رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا اس کو کبھی موقوف یعنی بند نہ کروں گا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مالی تعاون کو جاری فرما دیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا جو شخص کسی کام پر قسم کھائے پھر معلوم ہو کہ اس کا کرنا ہی بہتر ہے تو چاہیے کہ اس کام کو کرے اور قسم کا کفارہ دے۔ حدیث صحیح میں یہی وارد ہے۔ مزید فرماتے ہیں اس آیت سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ثابت ہوئی۔ اس سے آپ کی علو شان و مرتبت یعنی رتبے کی عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آیت قرآنی میں اولو الفضل یعنی فضیلت والا ارشاد فرمایا۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا مقام خواب راحت چین سے آرام کرنے کو بنا پہلو محبوب خدا صدیق اکبر کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔